اور یہ ڈیفائنس تو موجود ہے ود ٹائم، لوگوں کو خود بھی پتہ چلے گا کہ فیک نیوز کیا ہے، مس انفارمیشن کیا ہے، تو وہ خود ڈسٹنگوش کر سکیں گے. ایمان، یو ہیو بن ورکنگ ود دا فیملیز آف مسنگ پرسنز، اور بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اپنے وہاں پہ کانفلکٹ ریڈن ایریاز ہیں ان کو چھوڑ کے اسلام آباد میں، لاہور میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کو پھر ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے. آپ ان کے کیسز کو پرسو کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیونکہ بالکل مین اسٹریم میں بات نہیں ہوتی اس کے بارے میں، اس کی وہ پوری کیا سچویشن ہے اس کے بارے میں، اور ڈو دا کورٹس ہیئر جب ان کے کیسز جاتے ہیں وہاں پر کیا رسپانس ملتا ہے کورٹس کی طرف سے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بلوچ طلباء کا مسئلہ ادھر اسلام آباد میں پچھلے سال 2022 میں شروع ہوا تھا، تو اس وقت میڈیا کوریج صرف اس وقت ملی تھی 1 مارچ 2022 کو، جب بلوچ طلباء پر 3 دفعہ لاٹھی چارج ہوا تھا. اس کے بعد جا کر میڈیا نے اسے کوریج دی تھی، جب FIR ہم سب پہ درج ہوا تھا. پھر ٹی وی شوز نے پک اپ کرنا شروع کیا کہ ادھر تو بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، حفیظ بلوچ لاپتہ ہے. اس کے بعد بی بگر امداد، فیروز بلوچ، تمام جو مطلب جو یونیورسٹیز ہیں ادھر سے بچے ہر روز اٹھائے جا رہے ہیں. کورٹس میں آئی تھنک کیونکہ جب چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بہت پرو ایکٹیو رول لیتی تھی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے. سو بلوچ طلباء کو سنا بھی گیا تھا. انٹیریئر منسٹری کو ڈائریکشنز گئی تھی، منسٹری آف ڈیفینس کو ڈائریکشنز گئی تھی. ایک کمیشن بنایا گیا تھا پہلے صادق سنجرانی کی سربراہی میں اور پھر اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں، جس میں افرا صاحب خٹک صاحب بھی تھے. اور اس کمیشن نے ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ سبمٹ کی ہے عدالت میں. تو مجھے تو بہت امید ہے، ابھی یہ جسٹس کیانی صاحب کے سامنے لگا ہوا ہے 19 سپٹمبر کو، اور ادھر انہوں نے پچھلی سماعت پہ یہ ڈائریکشنز دی تھی کہ جو 69 بلوچ اسٹوڈنٹس کی لسٹ ہم نے فراہم کی تھی اس کمیشن کو اور انٹیریئر منسٹری کو اور منسٹری آف ہیومن رائٹس کو بھی، کہ اس لسٹ میں جو ابھی تک 59 اسٹوڈنٹس ہیں جو لاپتہ ہیں صرف پچھلے سال سے 2022 سے، یعنی اس میں اس سال کے کیسز انکلوڈیڈ نہیں ہیں. ان تمام بچوں کی جو انفارمیشن ہے کہ کیا ان کے خلاف کوئی چارجز ہیں یا انہیں ٹریس کرنے کے لیے کیا ایفرٹس کیے گئے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو اس سے تھوڑا آگے جانا پڑے گا، اور وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی ڈیجورے اور ڈیفیکٹو کی، کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو یہ ریکگنائز کرنا ہوگا جب چیف ایگزیکٹوز خود آ کر کہہ رہے ہیں آئینی عدالتوں میں کہ ہم اس کا سلوشن آپ کو دیں گے، ہم ان لوگوں کو بازیاب کریں گے، اور وہ نہیں کر پا رہے، تو پھر آئینی عدالتوں کو ان لوگوں کو طلب کرنا چاہیے جو اصل میں اغوا کار ہیں. بیکاز ادروائز ہم اسی طرح سرکلز میں جاتے رہتے ہیں اور کوئی ریلیف نہیں ملتی، اور جو لوگ اغوا کرتے ہیں ان کے لیے امپیونٹی ہوتی ہے. تو جب تک یہ ریکگنیشن نہیں آئے گی فرام دا کانسٹیٹیوشنل کورٹس، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چینج ہو سکتا ہے.